تطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون۔ اب تک یہودیوں کی مکاری اور چال بازی کا ذکر ہوا۔ اس سے پہلے کی بہت ساری آیتیں آپ نے سنی اور یہ اتہاس آپ نے دیکھا یہودیوں کا کہ وہ کس طرح سے اللہ کی نافرمانی کرتے تھے اور بڑی چال بازی سے اللہ کے احکام کو بدل ڈالتے تھے۔ آج ان کے کچھ دوسرے عیوب کو نمایاں کیا جا رہا۔ ان آیتوں میں جو زیر بحث ہیں، اللہ کے رسول نے ایک مومنوں کو خطاب کر کے فرمایا افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تم لوگ یہ امید لگائے بیٹھے ہو کہ یہ یہودی ایمان لے آئیں گے؟ جبکہ ان میں سے ایک گروہ کلام اللہ کو سنتا بھی ہے، ایک جماعت ان میں ایک گروہ ایسی بھی ہے، کچھ لوگ ایسے بھی یہودی کے ہیں جو اللہ کے کلام کو سنتے ہیں۔ ثم یحرفون من بعد ما عقلوہ، اور پھر جان بوجھ کر اس میں تحریف کر دیتے ہیں۔ تحریف کا مطلب ہوتا ہے اس کے اصل مطلب سے ہٹا کر کے ایک دوسرا مطلب بیان کرنا۔ وہم یعلمون، جبکہ وہ جانتے بھی ہیں، یعنی جان بوجھ کر ایسا کام کر رہے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، ان کی سرشت اور فطرت یہ ہے کہ جب یہ مومنوں سے ملتے ہیں، ظاہر سی بات ہے مدینے میں 3 قبیلہ بڑا بڑا یہودیوں کا بھی تھا، وہاں مومن بھی تھے، ملاقاتیں تو ہوتی تھیں، تعلقات بھی تھے کاروباری، کسان بھی تھے کھیتی کرنے والے، ادھر بھی ادھر بھی، تو ملاقات تو رہتی تھی۔ تو جب یہ مومنوں سے ملتے تو کہتے ہم بھی ایمان لے آئے، لیکن جب وہ تنہائی میں ملتے آپس میں، یہودی ملتے، یہودی مشرک کے ساتھ ملتے، تو کہتے ہیں تو حدثون بما فتح اللہ علیکم، کیا تم مومن کے سامنے میں وہ باتیں کھول کھول کر بیان کر دیتے ہو جو تورات کے اندر آیا ہوا ہے، رسول کی پیشن گوئی کے بارے میں، رسول کے بارے میں، علامتوں کے بارے میں؟ ایسا مت کرنا، لیحاجوا بکم عند ربہم، کہیں ایسا نہ ہو کہ رب کے پاس یہ حجت بنا کے پیش کریں کہ اللہ اس نے میرے سامنے اقرار کیا تھا کہ رسول کے ساری علامتیں ان کو معلوم تھی، رسول کو یہ پہچانتے تھے، ایمان نہ لائے۔ یعنی اس طرح کی دوہری پالیسی ہوتی تھی کہ ادھر کچھ ادھر کچھ۔ اللہ نے فرمایا وَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، یہ لوگ جانتے نہیں ہیں یہودی کہ اللہ ظاہری باتوں کو بھی جانتا ہے، جو تم چھپاؤ اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، اللہ نے فرمایا ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں، یعنی آسمانی کتاب میں تحریف کر کے اپنے ہاتھ سے آیت بڑھا دیتے ہیں، گھٹا دیتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں اپنے مطلب کے لیے۔ ویل ہے ان کے لیے۔ قرآن کے اندر اپنے مطلب کی خاطر گھٹانا، بڑھانا، یا اس سے پہلے کی جو آسمانی کتابیں تھیں جو یہودی کیا کرتے تھے کہ لوگوں کو منہ دیکھ کے مسئلہ بیان کرتے تھے، مالدار ہے تو اس میں تحریف کر کے کچھ اور سنا دیا، اس کو اس کے حق میں کچھ اور بتا دیا، غریب ہے تو کچھ اور کر دیا اس کے لیے۔ یہ اس طرح کی حرکتیں ان کی بہت زیادہ تھیں، ان کے علماء کی خاص طور سے۔ آپ کے ہندوستان کے اندر بھی ایک واقعہ اس طرح کا پیش آیا، قرآن کے اندر باقاعدہ ایک آیت ایڈ کی گئی، بڑھا دی گئی، اور وہ بڑھانے والی شخصیت کوئی معمولی نہیں تھی، بہت بڑی شخصیت، بہت بڑا مقام تھا ان کا۔ پھر جو لوگوں نے پیچھا کیا، جو یہاں پر ظاہر سی بات ہے وہ ایک ہی گروپ نہیں ہے، دوسرے گروپ کے بھی مسلمان ہیں، جب وہ تحریف آئی سامنے اور جب پیچھا کیا ہے تو پورا کے پورا نسخہ دبانا پڑا ان کو، اور وہ صرف اطاعت کے اوپر۔ قرآن میں جہاں تہاں آیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولو الامر کی اطاعت کرو، انہوں نے ایک آیت میں جہاں ایک ہی جگہ قرآن میں آیا ہے کہ اولو الامر کی اطاعت کرو، انہوں نے ایک دوسری آیت میں اس کو فٹ کر دیا تھا، اور اس سے مراد علماء لے رہے تھے۔ وہ بڑا طبقہ ہے، اس وقت بڑی عزت والا طبقہ ہے، اور بڑا اونچا آدمی ہے، وہ بڑا عالم تھا وہ۔ بہرحال پوری دنیا میں انقلاب آیا تھا، یہ آپ کو 75-80 کے بیچ کا واقعہ۔
اب یہودیوں کو چونکہ نسلاً بعد نسلن سارے انبیاء انہی کے قوم میں آ رہے تھے، حضرت یعقوب کے بعد سے حضرت عیسیٰ تک سارے نبی آئے، ان کو زوم ہو گیا، وہم و گمان ہو گیا، یقین سا ہو گیا کہ اگلا نبی بھی ہمارے بیچ میں آنا، اور یہ اتنا یقین ہو گیا اس بات پر کہ ہم تو سب بخشے بخشائے ہیں، ہم تو اللہ کی اولاد میں سے ہیں، ہم جنتی ہیں چاہے جو کچھ بھی کریں۔ یہ اس طرح کا وہم و گمان یقین ان کے دل و دماغ میں پیدا ہو گیا، اور ظاہر سی بات ایک فطری بات ہے، کسی خاندان کے اندر اگر بہت سارے علماء ہوں، ان کی خدمتیں بھاری ہوں، تو آنے والی جو اولاد ہوتی ہے اپنے باپ دادا کے نام پر بے عمل ہو جاتی ہے، ان کو لگتا ہے کہ ہمارے خاندان والے ہم کو جنت میں لے ہی جائیں گے، یہ ایک فطری بات بھی ہے۔ تو یہودیوں کے اندر ایک پختہ ایمان تھا، ان کا ایک پختگی تھی ان کے عقیدے میں کہ ہم سب جنتی ہیں، عمل کریں نہ کریں، بھلے اللہ کی نافرمانی کریں، تعویل و تحریف کریں، جنت تو ہماری ہے۔ جیسے آج بھی کچھ طبقہ ایسا ہے جو سیدھے سیدھے کہہ دیتا ہے کہ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، بھلے وہ کبھی نماز نہ پڑھے، اتباع رسول نہ کرے، لیکن محبت رسول کا نعرہ لگاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یقین ہے ان کو کہ ہم تو جنتی ہیں، ہم بس یہ میلاد فاتحہ کرتے رہیں گے، جنت میں جائیں گے، اولیاء کرام کس دن کام آئیں گے۔ ان کو یقین ہے، کبھی یہ بات نہیں دیکھتے کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں، اللہ حساب بھی لے گا قیامت میں، ہم کیا دکھائیں گے رب کے سامنے میں۔ دیکھیے ایک طبقہ ہے ان کا جو پورا کے پورا بے نمازی ہے، مسجدیں رنگ و روغن سے سجائی گئی ہیں لیکن نمازی نہیں ہے، مسجد میں کوئی بھیڑ بھاڑ نہیں ہے، مزاروں پہ بڑی بھیڑ ہوتی ہے، اور سب کو یقین ہوتا ہے کہ ہم جنتی ہیں، اور باقی ہمارے آپ کے سب کے بارے میں ان کو یقین ہے کہ سب جہنمی ہیں۔ یہ خوش فہمی یہودیوں کو بھی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو لکھتے ہیں، تبدیلی کرتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے یہ آیت آئی ہوئی ہے، اور تھوڑے سی قیمت کے بدلے، تھوڑے سی رشوت کے بدلے وہ ایسا کر دیا کرتے تھے۔ تو ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، اور ویل ہے ان کے لیے بھی جو اس کے ذریعے کمائی کرتے ہیں۔ آج بھی تعویذ گنڈا کے ذریعے بڑی کمائی ہوتی ہے، قرآن کی آیتیں لکھ لکھ کے لوگ کمائی کرتے ہیں، سوچنا چاہیے ان کو ان آیتوں پر۔ بہرحال وہ کہتے کیا تھے، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہم جہنم میں تھوڑے جائیں گے، آگ ہمیں چھوئے گی ہی نہیں، اور اگر اللہ نے عذاب بھی دیا تو چند دن کے لیے دے گا، ہفتہ ایک آدھ ہفتے کے لیے ڈال دے گا ہم کو، ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، جنت تو ہماری ہے، اگر ہم کو اللہ عذاب بھی دے گا تو ایک آدھ ہفتے کے لیے، ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی، ہم جہنم میں جائیں گے ہی نہیں۔ یہ خوش فہمی آج بھی لگ بھگ سب طبقے کو، مسلمانوں کے، اور یہ بہت پختہ عقیدہ ان کا تھا۔ تو کہتے تھے لن تمسنا النار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے عقائد، اس دور کی ان کی سوچ کو نمایاں کیا ہے، اس لیے کہ کہیں یہ چیز آپ کے اندر نہ پیدا ہو جائے۔ ایسا نہیں کہ آپ ایک طبقے میں آ گئے، گروپ میں آ گئے تو جنتی ہو گئے، جیسا کہ آج کل ہر طبقے کو خوش فہمی ہے کہ جو ہمارے طبقے میں وہ جنتی ہے، باقی جہنمی ہے۔ ہر طبقہ ایک دوسرے کے بارے میں یہی خیال رکھتا ہے۔ ایمان اور عمل صالح یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، جس میں ہوگا وہی جائے گا جنت میں، جس میں نہیں ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت میں جانے کے لیے دونوں چیزیں ایک ساتھ ضروری ہیں۔ طبقہ آپ کا کچھ بھی ہو، مہر کچھ بھی لگا لیجئے اپنے اوپر، لیکن آپ کے کھاتے میں فرائض بہرحال ضروری ہے۔ نوافل نہ ہو تو آپ کو نیکی نہیں مل سکتی، لیکن فرائض تو آپ کے لیے معاف نہیں ہے، انبیاء سے معاف نہیں، صحابہ پہ معاف نہیں ہوئے۔ کبھی کسی کے لیے سنا آپ نے کہ رسول اللہ نے کوئی نماز چھوڑی ہو اس لیے کہ رسول ہے، صحابہ نے کسی نماز کو جان بوجھ کے چھوڑا ہو، یا کسی طرح کی کوتاہی کی ہو دین پر چلنے میں، کوئی بہانہ بازی کی ہو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جو آدمی اپنے عمل میں سستی کرے گا تو اپنے خاندان اور نسب کی وجہ سے نہیں جائے گا کہ میرا باپ ولی ہے اور میرا باپ جو ہے پیر صاحب ہے اور میرا باپ ایسا ہے، یا میں نبی کی اولاد ہوں، سید ہوں، سادات ہوں،
میں سیدھے جنت میں جاؤں گا، ایسا کچھ نہیں ہے اللہ کے یہاں۔ اللہ کے یہاں جنت میں جانے کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں، ایمان ہو اور عمل صالح ہو آپ کے اندر۔ یہ غلط فہمی یہودیوں کو اسٹارٹ ہوئی تھی، آج ہر طبقے کے اندر ہے۔ تو وہ کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں آگ چھو ہی نہیں سکتی مگر چند دنوں کے لیے۔ اللہ نے فرمایا قل اتخذتم عند اللہ عہدا، ذرا ان سے پوچھئے کیا اللہ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے؟ کیا اللہ نے ان یہودیوں سے وعدہ کر رکھا ہے؟ ان کی کتاب میں یا قرآن میں ایسا کچھ ہے جو اللہ نے وعدہ کر دیا ہو کہ تمہیں تو آگ چند دن کے لیے چھوئے گی، اس کے بعد تم جنت میں رہو گے؟ سارے نبی تمہارے ہی خاندان میں ہوئے، اس کا مطلب ہے کہ تم سب جنتی ہو گئے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، کیا اللہ نے وعدہ کر لیا ہے کہ اللہ وعدہ خلافی نہیں کرے گا؟ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ کے اوپر تم وہ الزام لگاتے ہو جو تم جانتے تک نہیں۔ فرمایا بَلَا مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً، سنو اللہ نے فرمایا یہودیوں کو اور ہمیں اور آپ کو بھی، جو بھی گناہ کرے گا، من کسب سیئۃ، جو بھی گناہ کا کام کرے گا، نافرمانی کرے گا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور اس کے گناہ اس کو گھیر لیں گے، یعنی ڈوب جائے گا گناہوں میں، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہ جہنمی ہوگا، ہم فیہا خالدون، اور وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ وہ جنتی ہو جائے، جنت میں چلا جائے، ایسا ممکن نہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، سنو وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں۔ عمل صالح کا مطلب عمل کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ عمل صالح کا صرف ایک مطلب ہے کہ مطابق سنت ہو۔ دو چیزیں عمل میں شرط ہیں، ایک تو اخلاص ہو کہ آپ جو عمل بھی کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے لیے نماز، اللہ کے لیے کسی کو دینا، اللہ کے لیے کسی کو نہیں دینا۔ آپ جو عمل بھی کر رہے ہیں چھوٹا بڑا، پہلی شرط اس میں اخلاص ہے کہ آپ نے اللہ کے لیے کیا ہوا ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ رسول کی اتباع ہو رہی ہو، کہیں رسول کی نافرمانی نہ ہو۔ نماز پڑھیں تو رسول کے طریقے پہ، روزہ رکھیں تو رسول کے طریقے پہ، حج کریں تو رسول کے طریقے پہ، کسی کے بزرگوں کے یا اماموں کے یا فلاں کے طریقے پہ نہیں۔ علماء بھی نہیں، علماء بھی اگر آپ کو بتاتے ہیں تو ان کو دیکھیے کہ ایک حدیث میں ہے کہ نہیں، کہ ایسا تو نہیں کہ عالم اپنی طرف سے بتا رہا ہے۔ ہر بات پہ حدیث ضرور پوچھ لیا کیجئے کہ اس کے لیے حدیث کیا ہے، ثبوت کیا ہے، دلیل کیا ہے، آپ اپنے گھر سے تو نہیں بتا رہے ہو۔ تو فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو شخص بھی ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا یہی جنتی ہے، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہی جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب اس کے بعد یہ ایک سندرب ختم ہو رہا ہے، ایک دوسرا سندرب اسٹارٹ ہو رہا ہے کہ بنو اسرائیلی کے اندر یہ کمی بھی تھی کہ عمل نہیں تھا بالکل بھی ان کے اندر۔ آج بھی یہودیوں کا مذہب جانتے ہیں، سوائے تعویذ گنڈے اور جھاڑ پھونک کے کچھ نہیں رہ گیا۔ اس طبقے میں جو یہودی ہے آج بھی، ان کے یہاں دینی کام صرف اتنا رہ گیا ہے کہ ایک دیوار گریہ ہے، بیت المقدس کے بغل میں ایک دیوار گریہ ہے، وہ ہفتے یا مہینے میں آ کے وہاں سارے لوگ رو لیتے ہیں، گڑا لیتے ہیں، اللہ میں نافرمان ہوں، میری معاف کر دینا، یہ وہ دیوار گریہ ہے، وہ آ کے رو لیتے ہیں بلک بلک کر کے۔ ان کے پادری، ان کے مولوی جو ہوتے ہیں وہ آگے آگے ہوتے ہیں، اب پھر اس کے بعد جا کر کے ساری برائی ان کے ہاں ہوتی ہے۔ سور کو انہوں نے ہم کیا پوری دنیا کے اندر کھانے پینے میں، ان کا کوئی بھی پروڈکٹ کھانے پینے کا ایسا نہیں جس میں سور نہیں، ان کے یہاں سور کھانا بہت بڑی نیکی ہے۔ یہ کوک وغیرہ جو پیتے ہیں آپ، اس طرح کے پیجل بنا رہے یہودی، اس میں کئی چیزیں سور کی پڑی ہوئی۔ لپسٹک یہودیوں کی ایجاد ہے، اس میں سور کی چربی ہوتی ہے۔ وہی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے ہونٹ پہ پگھلے گی نہیں، ورنہ ہونٹ پہ اتنی گرمی ہوتی ہے کہ کوئی بھی لپسٹک بنائی جائے تو پگھل جائے گا، بس وہی ہے کہ اس کے ڈالنے کی وجہ سے پگھلتا نہیں۔ ایسے بہت سارے پروڈکٹ ہیں اس کے۔ تو ان کی یہاں یہ ایک بڑی نیکی کی بات ہے کہ مسلمانوں کو سور کھلا دے، وہ سمجھتے میں نے بڑا نیک کام کر لیا۔ تو ان کو یہ تھا کہ عمل کریں نہ کریں ہم جنت میں جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب نے ہم نے بنو اسرائیلیوں سے وعدہ لیا
اور ان سے کہا اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا تم کسی کی عبادت کرو گے نہیں، توحید۔ وبالوالدین احسانا، ماں اور باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، وذی القربی، اور قرابت مند رشتہ دار جو تمہارے ان کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، والیتامی والمساکین، یتیموں مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے عمدہ بول بولو گے، اچھی بات کہو گے، واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو گے، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو گے، مگر ان باتوں کا کوئی لاج لحاظ نہیں رکھا یہودیوں نے۔ ثم تولیتم، سارے کے سارے پھر گئے، سارے بے عمل ہو گئے۔ وہ یہ سمجھتے تھے، یقین تھا کہ ہم نبی کی اولاد ہیں، جنت میں ضرور جائیں گے، عمل کرنے کی ضرورت نہیں، اور آج بھی وہ دور ہوتے ہی چلے گئے۔ آج تو بالکل ہی بے عمل ہے، ان کے 24 گھنٹہ کے علاوہ ان کا کوئی دین ہی نہیں، اور ان کے عوام کو بڑا علماء سے، ان کے پیروں سے بہت زیادہ عقیدت ہوتی ہے، اور وہ بس ان کا دین اسی میں رہ گیا ہے کہ مصیبت میں آئے تو تعویذ لے لے، علماء سے دعا کروا لے، بس یہی ان کا دین رہ گیا۔ اللہ نے فرمایا وانتم معرضون، تم دین سے پوری طرح سے دور ہو گئے، اعراض کرنے لگے۔ ہم نے جب تم سے وعدہ لیا تھا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، تم آپس میں خون ریزی نہیں کرو گے، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، تم آپس میں ایک دوسرے کو گاؤں سے نہیں نکالو گے، شہر بدر نہیں کرو گے، ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ، تم نے ساری باتوں کا اقرار کر دیا تھا، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، تم موجود تھے، جانتے تھے، پھر اس کے بعد ہوا کیا؟ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ، پھر تم آپس میں قتل بھی کرتے تھے ایک دوسرے کو، نافرمانی کرتے رہے، وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ، اور سوشل بائی کاٹ کر کے کچھ یہودیوں کو نکالتے بھی رہے اور ظلم کرتے رہے ان کے اوپر۔ مطلب یہ ساری نافرمانی، بھیا یہ سب تو کچھ آج ہمارے یہاں بھی ہو رہا ہے، ہم لوگ بھی یہ کرنے لگے ہیں، اور اسی قسم کا عقیدہ ہم لوگوں میں بھی رائج ہے، اور ہم لوگوں کے لیے یہی سب کچھ ہے کہ اگر ہم ایمان اور عمل صالح نہیں کیے تو ہم بخشے نہیں جائیں گے۔ ہم بھلے رسول کے چہیتے ہیں، رسول کی امت میں ہیں، خیر امت کا ٹائٹل پائے ہوئے، لقب پائے ہوئے ہیں، یہ پیغام ہمارے آپ کے لیے بھی ہے۔ اس خوش فہمی میں نہ رہیے گا کہ ہم آخری رسول جناب محمد رسول اللہ کی امت میں ہیں اور آپ نے وعدہ فرما لیا ہے بخشوانے کا۔ توحید جنت کا ٹکٹ ضرور ہے، توحید جنت کا ٹکٹ ضرور ہے، توحید والے کو جنت ضرور ملے گی، لیکن بے عمل توحید والے کو صدیوں جہنم میں رہنا پڑے گا، اور سزا پانے کے بعد ہی جنت میں جا پائیں گے۔ اور اس کا الٹا، اگر کوئی آدمی باعمل ہے پوری زندگی لیکن توحید نہیں ہے اس کے پاس، تو ساری زندگی وہ جہنم میں رہے گا، جنت کا منہ نہیں دیکھے گا۔ توحید دخول جنت کا ٹکٹ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل جنہ، جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے گا، جس کے اندر توحید ہوگی، جو شرک نہیں کرے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سیدھے سیدھے توحید والا جنت میں چلا جائے گا۔ ایسے خوش قسمت ایک آدھ لوگ ہی ہوں گے جن کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ سیدھے سیدھے معاف کر دے گا۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آیا، ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان اللہ سیخلص رجل من امتی علی رؤوس الخلائق، کہ اللہ تعالیٰ میری امت میں سے ایک آدمی کو قیامت کے دن سارے لوگوں کے سامنے نجات دے گا۔ فینشر علیہ 99 سجیلا، اللہ تعالیٰ اس کے سامنے میں اس کے گناہوں کے 99 دفتر کھول دے گا۔ اتنے سارے گناہ کر رکھے ہوں گے اس آدمی نے، نیکی کبھی کی نہ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا دیکھو اس رجسٹر میں پڑھ کے بتاؤ، فرشتوں نے تیرے اوپر ظلم تو نہیں کیا ہے، وہ گناہ تو نہیں لکھ دیا ہے جو تو نے نہیں کیا ہو، فرشتے نے لکھ دیا ہو؟ وہ دیکھے گا، کہے گا اللہ یہ سارے گناہ میرے کیے ہوئے ہیں، یہ سارے گناہ ہے، بڑے بڑے گناہ کبائر ہم نے سب کیا ہوا، فرشتے نے کوئی ظلم نہیں کیا۔ اللہ اسے پھر کہے گا پھر دیکھو غور سے، کہیں تیرے اوپر کوئی زیادتی تو نہیں کی گئی ہے، آج کوئی ظلم نہیں ہوگا کسی کے اوپر۔ وہ پھر دیکھے گا، کہے گا اللہ کہیں پر کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو میں نے نہیں کیا ہو، لکھ دیا گیا ہو زبردست۔ اللہ تعالیٰ کہے گا وہ بلا عندنا حسنہ،
ہاں تیری ایک نیکی ہے میرے پاس، ایک نیکی ہے جو تو نے زندگی میں کی، فَيُخْرَجُ بِطَاقَةً، اللہ تعالیٰ ایک کارڈ نکالے گا، اپنے پاس سے ایک کارڈ نکالے گا، فیہا، اس کارڈ میں لکھا کیا ہوگا؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدً عبدہ ورسولہ۔ اس بندے نے زندگی میں ایک بار سچے دل سے اخلاص کے ساتھ اس بات کا اقرار کیا ہوگا کہ اللہ کے سوا دوسرا کوئی قابل عبادت نہیں، اور اللہ کے علاوہ کبھی بھی زندگی میں اس نے عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی نہ ہوگی، اور اس بات کا بھی اس نے اقرار کیا ہوگا کہ اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ سچے دل سے گواہی دی ہوگی، بھلے اس نے رسول کی اتباع نہ کی ہو۔ اس کے بعد اس کی پوری زندگی گناہوں میں گزری، ہر طرح کے گناہ اس نے کیے، 99 دفتر کھل گئے اس کے گناہوں سے بھرے ہوئے۔ گناہوں کے دفتر کی لمبائی چوڑائی اللہ کے رسول نے فرمایا حد نگاہ، جہاں تک دیکھ سکتا ہے آدمی ایک دفتر اتنا بڑا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا اس بندے سے تو وزن، چلو وزن کرو۔ وہ جو میزان لگا ہوگا، ترازو جو ہوگا، اللہ فرمائے گا چلو اپنے ہاتھ سے وزن کر لو، یہ سارے دفتر گناہ کے ایک طرف رکھو اور اس کارڈ کو دوسری طرف رکھ کے وزن کر لو۔ اگر تیری نیکی بھاری پڑ گئی تو جنتی۔ تو بندہ سوچے گا، اللہ سے کہے گا یا ربی ما ھذی البطاقہ ما ھذی السجلات، اس کارڈ کا کیا وزن ہوگا ان سارے دفتروں کے مقابلے میں؟ 99 گناہ کے دفتر ہیں۔ کہے گا بس میں جنت میں جانے کے لیے تیار ہوں، ڈوب تو گیا ہی ہوں، اب کیا ہوگا؟ اس کا کوئی وزن تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ فرمائے گا تو وزن تو کر۔ وہ بندہ اٹھا کر کے 99 دفتر جو ہوں گے وہ ایک پلڑے میں ڈالے گا اور اس کارڈ کو دوسرے پلڑے میں ڈالے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فَثَقُلَتِ الْبَطَاقَةُ وَتَعَشَتِ السِّجِلَّاتُ، وہ کارڈ جو ہوگا وہ بھاری پڑ جائے گا، وہ پلڑا جھک جائے گا نیچے، اتنا بھاری ہو جائے گا، اور سارے گناہ کے دفتر ہلکے پڑ جائیں گے، اوپر اٹھ جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، آگے ایک جملہ ہے حدیث میں، فَلَا يَثْقُلُ مَعَ اسْمِ اللَّهِ شَيْءٌ، اللہ کے نام اور اس کے اقرار کے مقابلے میں دنیا کی کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی۔ لیکن وہ آدمی ایک ہی ہوگا، یاد رکھیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ میری امت میں سے ایک آدمی کو اللہ نجات دے گا، اور وہ ایک آدمی ہم اور آپ نہیں ہوں گے، پوری امت میں سے کوئی ایک آدمی ہوگا جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہوگی۔ وہ کوئی کسی کو جواب دے تو اللہ ہے نہیں جو کوئی پوچھ لے جا کے اللہ سے کہ اللہ تو نے کیوں ایسا کر دیا، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو ہمیں اس پر بھروسہ نہیں رکھنا چاہیے کہ ہم تو اہل توحید ہیں، ہم جو ہے عقیدہ ہمارا توحید کا ہے، ہم شرک نہیں کرتے، ہم جنتی ہیں، اب یہ عقیدہ رکھ لیا، بھروسہ رکھ لیا، اب آپ نماز نہیں پڑھیں، روزہ نہیں رکھیں، دین پر نہیں چلیں، بے عمل ہو کے بیٹھے رہیں۔ یہ غلط ہے۔ یہی خوش فہمی ان کو تھی، یہی خوش فہمی ان یہودیوں کی تھی، اور آخرکار وہ دین سے دور ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ضروری ہے جنت میں جانے کے لیے کہ تم ایمان کے ساتھ عمل صالح کرو، باقی جو گناہ تمہارے ہیں ان کا اجر تو تم کو ملے گا، اگر یہ نہیں کیا تو تم ڈوب جاؤ گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم آپس میں یہ سارے کچھ کرتے ہو، اور یہ سارے کے سارے گناہ ہیں، اور تم نافرمانیاں کرتے ہو، کل قیامت دن تم لوٹائے جاؤ گے عذاب الہی کی طرف۔ تو یہ جو پیچھے واقعات ہوئے ہیں یہودیوں کے ساتھ، ہمیں چاہیے کہ ہم یہ واقعات جانیں، سنیں کہ یہودی دشمن ہے مسلمانوں کا، وہ اپنی جگہ سب طے ہے، ان کے نافرمانیوں کو ہم نے دیکھا، ان کے انجام کو بھی سمجھیے، اور اس پر خود کو قیاس کر کے دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے کیا سبق ہے ان آیتوں میں، اور ہمیں کیسا بننا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مقدس میں ہمارے اور آپ کی گناہوں کی مغفرت فرما دے، اور ہمیں سوچ سمجھ اچھی دے تاکہ ہم عمل کر سکیں۔ السلام علیکم۔